حضرات حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا خصوصی فضل جس نے ہمیں اپنے حضور بلکہ اپنے ایک مقبول کامل بندے کی بارگاہ میں جمعۃ المبارک کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آئندہ بھی ایسی باسعادت حاضریاں نصیب فرمائے۔ احباب گرامی، اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، ان کے لیے ان قریب وہ محبت کو پیدا فرمائے گا۔ یہ دنیا میں مومنین صالحین کو اللہ رب العزت اعمال صالحہ کا بدلہ عطا فرما رہا ہے۔ ان کے لیے اللہ رب العزت محبت کو پیدا کرے گا، اس لیے کہ مخلوق کے دل اللہ کی مٹھی میں ہیں۔ کوئی چاہ کر بھی کسی کی توجہ اپنی طرف نہیں کر سکتا۔ جب اللہ لوگوں کی توجہ کسی طرف کرے تو کوئی چاہ کر بھی اس کو موڑ نہیں سکتا۔ آپ کو قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خانوادے سے محبت ہے، تو یہ محبت اللہ نے آپ کے دل میں ڈالی ہے۔ بدھا کی علماء نے چند تفسیریں کی۔ ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ اللہ ان کو اپنا محب بنا دیتا، ایک تفسیر یہ ہے اپنا محبوب بناتا ہے، ایک یہ ہے کہ مومنین کاملین صالحین آپس میں محبت کرتے ہیں، اور ایک تفسیر یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ ان کی محبت ڈال دیتا۔ آج اسی پر ہم کوشش کریں گے کہ بات ہو جائے۔ آپ خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ نے آپ کو ان لوگوں میں رکھا کہ جن کو مومنین صالحین سے محبت ہے اور ادب ہے، نہ ان لوگوں سے کہ جن کے دل میں عداوت اور دشمنی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا انتہائی فضل و احسان ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ یوں سمجھیں کہ یہ محبت جس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس کو نیک لوگوں کی محبت حاصل نہیں ہوتی، اس کو ایمان کا مزہ ہی نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، تین چیزیں جس کے اندر پائی جائیں اس کو ایمان کی مٹھاس حاصل ہوتی ہے۔ جو میرے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ محمدیت کی آپ نے اعلیٰ مثال قائم کی، اور میں سمجھتا ہوں علماء ہند میں آپ اکیلے ہیں اس روش پر۔ محمدیت کی آپ نے جو اعلیٰ مثال قائم کی، اس میں آپ اکیلے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آگے اس نے مشورہ دیا کہ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ بائبل کا مطالعہ کریں۔ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کو وہ بائبل کے مطالعے کا مشورہ دے رہا ہے کہ میں امید کرتا ہوں آپ اس کا مطالعہ کریں گے۔ تو آپ نے خط کے جواب میں لکھا، ہم شہر پرز خوباں مندر خیال مائے، ہم شہر پرز خوباں مندر خیال۔ اس کو یہ کہنا چاہتے تھے، بہرحال میں عرض کر رہا تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا تین چیزیں جس میں ہوں اس کو ایمان کا مزہ آتا ہے۔ پہلی چیز فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کا رسول اس کو ما سوا سے زیادہ محبوب ہو۔
اور فرمایا اگر کسی سے محبت ہے تو وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت ہو. یہ دوسری چیز ہے. تیسری چیز فرمایا وہ اسلام قبول کرنے کے بعد کفر کی طرف لوٹنے کو اس طرح مکروہ سمجھے جس طرح آگ میں ڈالے جانے کو مکروہ سمجھتا. فرمایا تین چیزیں جس میں ہوں اس کو ایمان کا مزہ آتا ہے. پہلی چیز اللہ اور اس کے رسول کی محبت. میں عرض کروں کہ آج کل ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ اس کے رسول کے دعوے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ مخالفت. یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے. اس کا حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اس کی آپ نے تسلی اور تشفی فرمائی ہے کہ بندے کو کس طرح ہونا چاہیے. آپ تصفیہ شریف کے مقدمہ میں فرماتے ہیں کہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اہل سنت ہونے کے لیے بندے کو بنو امیہ کے ساتھ پیار ہونا چاہیے. فرمایا حالانکہ اہل سنت کبھی بھی اس شقاوت میں یعنی اہل سنت کبھی بھی اس شقاوت میں ملوث نہیں ہوئے. یعنی تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ اہل سنت جو ہیں وہ اہل بیت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہ ہو, بنو امیہ کے ساتھ ان کا پیار ہو. تو آپ نے فرمایا اہل سنت کبھی اس شقاوت میں ملوث نہیں ہوئے. یعنی گویا حضرت اہل بیت اطہار کی مخالفت کو شقاوت سے تعبیر کر رہے ہیں, شقاوت سے بدبختی سے تعبیر کر رہے ہیں. اور یہ حقیقت میں بدبختی ہے. اتنا بڑا شخص جو یہ بات فرما رہا ہے یہ کوئی عام بات نہیں. آپ نے فرمایا کہ اہل سنت کبھی بھی اس بدبختی میں شقاوت میں ملوث نہیں. اور یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو آپ کے اہل بیت سے الگ کرنے کا ایک تاثر بھی پیش کیا جا رہا ہے. اس طرح ہوائیں چل رہی ہیں. تو آپ نے اپنے شعر میں اس کی وضاحت کر دی کہ میرے علی ہے حب نبی اور حب نبی ہے میرے علی. مہر کا معنی محبت ہے کہ میرے علی ہے, علی کی محبت حب نبی, نبی کی محبت ہے, الگ نہیں. میرے علی ہے حب نبی اور حب نبی ہے میرے علی. لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی, مل کر پڑھو. لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی فرق نہیں مابین پیا, کچھ فرق نہیں مابین پیا. اہل بیت اطہار کی محبت واجب ہے. قبلہ عالم سیدنا پیر میر شاہ صاحب اپنے ملفوظات میں حضرت علامہ آلوسی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر المعانی میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقربا کی محبت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اس آیت کے تحت واجب ہے. واجب کے مقابلے میں یعنی اہل بیت کا ادب و احترام واجب, اس کے مقابلے میں مکروہ و تحریمی اور حرام آتا ہے کہ یعنی ان کی توہین اور بے ادبی حرام ہے. اللہ اکبر. یہ بھی تھوڑا اس پر بھی غور کریں کہ آپ نے بلکہ قرآن شریف میں یہ لفظ آیا الا المودۃ فی القربى. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ یہ کہہ دیں. قربہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. علماء پڑھے لکھے حضرات جانتے ہیں اس کا معنی ہے میرے جو زیادہ قریبی ہیں میں ان کی محبت چاہتا ہوں. اور یہ صیغہ بھی مؤنث کا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی اصل حضرت سیدہ کائنات ہے. مؤنث کا صیغہ اس لیے ذکر ہوا کہ حضور علیہ السلام کے اقربا کی اصل حضرت سیدہ کائنات ہے, اس لیے بنو فاطمہ اور اولاد فاطمہ کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے. اور حضور علیہ
والسلام نے ان کو چادر میں ڈالا. حدیثیں آپ نے سنی ہوئی ہیں, میں ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں. چادر میں داخل فرمایا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے, کسی عام آدمی کا عمل تو نہیں ہے کہ ایسے ہی جو دل میں آئے کرے. حضرت ام سلمہ نے عرض کی, آپ نے فرمایا تم خیر پر ہو, اس وقت چادر میں داخل نہ ہو, وجہ کیا ہے؟ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ لکھتے ہیں, اس کے بعد آپ کو وجہ سمجھ میں آئے گی. فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ ایک جنازے پہ تشریف لے گئے. واپس آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سر مبارک پر, کندھوں پر اس طرح ہاتھ پھیرتی ہیں, عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ بارش ہوئی ہے, آپ گیلے نہیں ہوئے, وجہ کیا ہے؟ آپ سمجھ گئے. آپ نے فرمایا کہ تم نے میری کوئی چیز تو استعمال نہیں کی. اللہ اکبر. عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی چادر کو اوڑھا ہے اور کچھ نہیں کیا. فرمایا بارش نہیں تھی, اس چادر کو اوڑھنے کی وجہ سے تجھے انوار نظر آ رہے ہیں. جس نے یعنی جنہوں نے اپنی مرضی سے چادر اوڑھی ان کو انوار نظر آئے, تو جن کو خود رسول اللہ نے چادر میں داخل فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ نظر نہیں آتا. یہ چادر رسول خدا کی یہ چادر, یہ چادر رسول خدا کی یہ چادر, یہ چادر علی کے ولا کی یہ چادر, یہ چادر علی کے ولا کی ہے چادر, یہ چادر رسول. اسے سیدہ فاطمہ نے بھی اوڑھا, حسین و حسن دلربا کی یہ چادر, حسین و حسن, حسین و حسن دلربا کی یہ چادر. جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چادر میں داخل فرمایا ان کو کیا کچھ نظر آتا ہے اور کیا کچھ نظر آتا ہوگا. اس لیے حضرت ام سلمہ کو آپ نے داخل نہیں فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو برداشت نہ کر سکتی. آپ نے فرمایا تم خیر پر ہو, اس وقت ابھی چادر میں داخل نہ ہو, کہ چادر میں آنے والے یہ لوگ ہیں جو اس کے انوار و تجلیات کو برداشت کرنے والے ہیں. پر میں عرض کر رہا تھا کہ اہل بیت اطہار کی محبت, قرآن میں جب حکم آ گیا تو اب اس کی کسی اور چیز سے حکم اور وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی. بہرحال یہ قرآن کی تفسیر میں احادیثیں بھی پیش ہوتی ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار. فرمایا انصار مدینہ کی محبت ایمان کی علامت. انصار کون ہیں؟ مدینہ شریف والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ظاہری رشتہ بھی نہیں, آپ کے خاندان والے بھی نہیں. خاندان والوں کے لیے میں نے عرض کیا کہ الا المودۃ فی القربى, اس پہ تفصیل ہے, جو میرے زیادہ قریب ہیں ان کی محبت میں تم سے زیادہ. وہ آپ کے شہر کے رہنے والے ہیں, ان کے ساتھ محبت کے بارے میں آپ نے فرمایا حب الانصار آیت الایمان, انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے. تو مجھے آپ بتائیں دور والے جو تعلق والے جو نسبت والے ہیں ان کی محبت اگر ایمان کی علامت ہے تو آپ کے اپنے اہل خانہ, آپ کی آل اولاد کی محبت کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ کوئی ہو متقیہ عالم و زاہد زمانے میں, کوئی ہو
متقیہ عالم و زاہد زمانے میں، مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا، مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا۔ اس طرح یہ اس حدیث سے اشارت النص سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور یہ دوسری حدیث مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا، ان قریب تم ایک سرزمین کو فتح کرو گے جس میں قیرات کا ذکر ہوگا۔ قیرات ایک پیمانہ ہے، جس طرح آپ کے یہاں کلو سیر وغیرہ یہ پیمانے ہیں، اس طرح ایک پیمانہ ہے۔ اور آپ نے دوسری روایت میں یہ ہے کہ آپ ارض مصر کو فتح کرو گے، اور آپ نے فرمایا ان سے اچھا سلوک کرنا، اس لیے میرا ان سے ذمہ ہے اور میرا ان سے رشتہ ہے۔ اہل مصر کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی پیدائش مبارک مکہ شریف میں اور وصال مبارک مدینہ شریف میں، لیکن اہل مصر سے آپ کی نسبت کیا ہے؟ شارحین محدثین لکھتے ہیں کہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کا تعلق مصر سے تھا، اس لیے آپ نے فرمایا۔ اور کچھ لکھتے ہیں حضرت ماریہ قبطیہ جو آپ کی زوجہ محترمہ ہے وہ مصر سے تھی، اس لیے آپ نے اپنی اس سسرالی رشتے کی جو ہے پاسداری کا صحابہ کرام کو حکم دیا۔ یہ تو عبارت النص تھی، اشارت النص سے آپ خوب سمجھ سکتے ہیں کہ اہل مصر کے ساتھ حسن سلوک کا حضور علیہ السلام حکم دے رہے ہیں، تو پھر اندازہ کریں اپنی آل کے بارے میں اور اپنے قبیلے کے بارے میں آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ اس کے تحت ہر عقل مند کے عقل کو آپ جھنجھوڑنا چاہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میرے ساتھ نسبت رکھنے والوں کے ادب و احترام کا میں درس دے رہا ہوں، تمہیں اپنی آل کے بارے میں کیا کہوں۔ وہی ہو متقیہ عالم و زاہد زمانے میں، مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے اکابر علماء محدثین کے پیش نظر تھیں کہ انہوں نے اہل بیت اطہار کے ساتھ والہانہ محبت رکھی اور اسی میں زندگی گزارنے کو اپنے لیے سعادت سمجھا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امام مدینہ ہیں، ان کو حضرت علامہ اسماعیل حقی اپنی تفسیر البیان میں لکھتے ہیں کہ ان کو خلیفہ جعفر بن سلیمان عباسی نے مارا یا مروایا، ان کو سزا دی گئی، اس قدر مارا گیا آپ بے ہوش ہو گئے، آپ کو گھر لے جایا گیا، گھر میں لے جایا گیا، ہوش میں آئے تو فرمایا کہ جس نے مجھے تکلیف دی ہے میں نے اس کو معاف کر دیا، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ آپ سے کہا گیا کہ بھئی اتنا جلدی آپ نے معاف کر دیا؟ فرماتے ہیں کہ میں ابھی اگر فوت ہو جاؤں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا، میں آپ کے سامنے شرمسار ہوں گا کہ میری وجہ سے آپ کے خاندان کا کوئی شخص جو ہے کسی سزا میں ہو، میں اس لیے معاف کرتا ہوں۔ وہ عباسی خلیفہ تھے، یعنی حضرت عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی اولاد سے تھے۔ امام مالک نے ان کے ادب و احترام کا اپنے عمل سے یہ ہمیں درس دیا۔ یاد رکھیں جو میں نے پہلے کہا تھا، حضرت قبلہ عالم نے فرمایا کہ اہل سنت کبھی اس شکاوت میں ملوث نہیں ہوئے، یعنی کہ اہل بیت اطہار کی مخالفت، ان کے ساتھ دشمنی، یہ بدبختی ہے، یہ شکاوت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اتنے برا اور تقوی کے مالک اس لیے تھے کہ ان کو اللہ نے ادب عطا فرمایا تھا، اور خصوصاً اہل بیت اطہار کا۔ کوئی علم پڑھے، کوئی فن سیکھے تو وہ ایک اس کا عمل ہے،
لیکن جس کو اللہ نے اپنے فضل سے جو چیز دی ہے، ایک چیز بندے نے حاصل کی، ایک اللہ نے دی، یہ دونوں آپس میں مقابلہ کر سکتی ہیں؟ ان کو اللہ نے چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ میں رکھا، آپ کی جو ہے اولاد میں پیدا فرمایا، تو جن کو نہیں چاہا تو یہ تو اللہ کی دین ہے۔ فرمایا وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے فضل کرو، فضل کا سوال کرو، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِبَعْضِكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ اللہ اکبر۔ یہ جو اہل بیت اطہار ہیں، ان کی محبت یہ ہمیں کہاں تک لے جا سکتی ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص کچھ لوگوں سے، فرمایا ایک قوم سے محبت کرتا ہے وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ، حالانکہ اس سے ملا نہیں، آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت، بلکہ یہ دوسری حدیث، اس میں آپ نے فرمایا المرء مع من احب الیہ، بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہوگی۔ قبلہ عالم سیدنا پیر میرے علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرنے والوں، آپ کو مبارک ہو، یہاں بھی اللہ نے آپ کو اپنے پیارے مقبول بندے کا در عطا فرمایا ہے، اور قیامت میں بھی آپ کا حشر و نشر اللہ انہی کے ساتھ فرمائے۔ اللہ اکبر۔ دوسری حدیث میں یہ آتا ہے، فرمایا عبدین تحابا فی اللہ، فرمایا یا رسول اللہ اس ان دو بندوں کے بارے میں جو آپس میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ ہماری محبت کیا ہے؟ ہمارا کوئی خاندانی رشتہ ہے، ہمارا کوئی اور تعلق ہے؟ یہی ہے محبت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے، یعنی یہ محبت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اس کا اجر و ثواب کیا ہوگا؟ فرمایا واحد فی المشرق والآخر فی المغرب، فرمایا ایک دو بندے آپس میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، ایک مشرق میں ہے دوسرا مغرب میں ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کو جمع کر کے فرمائے گا ھذا الذی کنت تحبہ فیہ، یہ وہ شخص ہے جس کے ساتھ تو میرے لیے محبت کرتا، یہ وہ شخص ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے عرض کی کہ اللہ رب العزت نے مومنین کاملین کو یہ دنیا میں یہ پھل عطا فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اچھے عمل کیے، ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، اللہ ان کے لیے محبت کو پیدا کرے گا۔ ایک تفسیر میں نے تفسیریں اس کی شروع میں عرض کی کہ ایک پر اور بات کرتے ہیں کہ اللہ ان کو اپنا محب بناتا ہے۔ اس پر علماء کلام کرتے ہیں کہ کسی شخص کو اللہ کے ساتھ محبت کی توفیق اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک اللہ رب العزت کو پہلے اس کے ساتھ پیار نہ ہو، پہلے اس کے ساتھ پیار نہ ہو، اس وقت تک اس کو اللہ کے ساتھ محبت کی توفیق نہیں ہوتی۔ کوئی ہو متقیہ عالم و زاہد زمانے میں، کوئی ہو متقیہ عالم و زاہد زمانے میں، مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا، مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی سے محبت فرماتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جبرائیل علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر ان کو حکم ہوتا ہے کہ اہل سما میں اعلان کر دو کہ فلاں بندہ اللہ کا محبوب ہے، تم اس سے محبت کرو۔ وہ اعلان کرتے ہیں، پھر ان کے ساتھ کل روح زمین کے لوگ محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ فرمایا ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر ان کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ پھر لوگ
جو ہے بالغانہ ان سے عشق کو محبت کرتے ہیں. روکنے والے منع کرنے والے بہت کچھ جتن کرتے ہیں, بہت کچھ کہتے ہیں, لیکن جن کے دل میں اللہ نے یہ سعادت اور اپنے مقبول لوگوں کی محبت ڈالی ہوتی ہے وہ کب اس سے باز آتے ہیں. یہ رونقیں ساری ہیں فقط فضل خدا سے, سب شکر کے نسبت ہے میری آل ابا سے. اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.